سب نبيا فاقتلوه من سب نبيا فاقتلوه. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا شفيعنا ونبينا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم. صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله يا حبيب الله صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. سامعین عزیز احتشام، اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں آپ کو مسلمان بنایا اور سنی صحیح العقیدہ مسلک اعلیٰ حضرت کا پابند بنایا. ہماری گفتگو عقائد متعلقہ ذات و صفات باری تعالیٰ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے، ان میں سے چند عقائد جو ہے بیان کیے گئے. اب یہاں سے عقائد متعلقہ نبوت یعنی انبیاء کرام رسولان اعظام کے متعلق ہمیں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے، یہاں سے یہ ایک الگ گفتگو شروع ہو رہی ہے. یعنی نبیوں کے بارے میں، رسولوں کے بارے میں اب یہ گفتگو ایک الگ باب کے تحت شروع ہو رہی ہے. عقائد متعلقہ نبوت مسلمان کے لیے جس طرح ذات و صفات کا جاننا ضروری ہے کہ کسی ضروری کا انکار یا محال کا اثبات اسے کافر نہ کر دے، اسی طرح یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ نبی کے لیے کیا جائز ہے اور کیا واجب اور کیا محال، کہ واجب کا انکار اور محال کا اقرار موجب کفر یعنی کفر کا سبب ہے. اور بہت ممکن ہے کہ آدمی نادانی سے خلاف عقیدہ رکھے یا خلاف بات زبان سے نکالے اور ہلاک ہو جائے. کبھی تو نادانی میں ہوتا ہے اور کبھی شیطان اگر بہکا دے تو اس کے بہکاوے میں انسان ہلاک و برباد ہو جاتا ہے. جیسا کہ باطل مذاہب، ان کے پاس علم تو ہے، جانکاری بھی ہے، لیکن گمراہی ہے، وہ گمراہ ہو گئے. اسی لیے قرآن خود فرماتا ہے یضل بھی کثیرا ویہدی بھی کثیرا، کہ قرآن پاک وہ مقدس کلام ہے کہ اسے پڑھ کر بعض ہدایت یافتہ ہوں گے اور بعض گمراہ ہو جائیں گے. تو انبیاء کرام رسولان اعظام علیہم الصلاۃ والتسلیم کے بارے میں ہمیں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے، ان میں سے چند عقائد آپ کے سامنے گوش گزار کیے جا رہے ہیں، بغور سماعت فرمائیں. عقیدہ نمبر 1، نبی کسے کہتے ہیں، اس کی تعریف. نبی اس بشر کو کہتے ہیں جسے اللہ تعالی نے ہدایت کے لیے وحی بھیجی ہو، اور رسول بشر ہی کے ساتھ خاص نہیں بلکہ ملائکہ میں بھی رسول ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے نبی اس بشر کو کہتے ہیں کہ جسے اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے وحی بھیجی ہو. شرح المقاصد المبحث الاول فی تعریف النبی والرسول نے فرمایا النبی انسان بعثہ اللہ لتبلیغ ما اوحی الیہ، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 368. یعنی نبی اور رسول کی تعریف بیان کرتے ہوئے شرح المقاصد میں بیان ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اسے تبلیغ کے لیے لوگوں کی طرف مبعوث فرمایا. معتقد المنتقد الباب الثانی فی النبوات صفحہ نمبر 105 پر بیان ہوا کہ ان النبی من اوحی الیہ بشرع وان امر بالتبلیغ ایضا فرسول. تو
نبی اس بشر کو کہتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے جس کی طرف وحی بھیجی ہو، اور رسول بشر ہی کے ساتھ خاص نہیں بلکہ ملائکہ میں بھی رسول ہیں۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ قرآن عظیم پارہ 12 سورہ ہود میں ارشاد ہوا وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا، یعنی کہ رسول جو ہے جس طرح انسانوں میں ہوتے ہیں اسی طرح فرشتوں میں بھی ہوتے ہیں۔ رسول بشر ہی کے ساتھ خاص نہیں بلکہ ملائکہ میں بھی رسول ہیں۔ اس کی دلیل قرآن پاک کی آیت کریمہ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا۔ عقیدہ نمبر 2، انبیاء سب بشر تھے، یعنی انسان تھے، اور مرد، نہ کوئی جن نبی ہوا نہ عورت۔ یعنی نبی کے لیے ضروری ہے کہ بشر یعنی انسان ہو، اور بشر اور مرد ہو، نہ کوئی جن نہ عورت، نہ عورت کوئی نبی ہوئی اور نہ جنات جو ہے اس کے اندر نبوت ہے۔ قرآن عظیم فرماتا ہے وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم، پارہ 12 سورہ یوسف۔ عقیدہ نمبر 3، اللہ عز و جل پر نبی کا بھیجنا واجب نہیں، اس نے اپنے فضل و کرم سے لوگوں کی ہدایت کے لیے انبیاء بھیجے، یعنی اس پر واجب نہیں بلکہ اس کا فضل و کرم ہے، محض اس کا فضل ہے کہ اس نے ہماری رہنمائی کے لیے، ہدایت کے لیے اللہ رب العزت نے نبیوں کو بھیجا۔ شرح المقاصد میں المقصد السادس کے تحت جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 268 میں ارشاد ہوا النبی انسان بعثہ اللہ لتبلیغ ما اوحی الیہ، اور اس کی مزید تفصیل کے لیے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت کی تصنیف المعتقد المستند صفحہ نمبر 98 میں ارشاد ہوا قال الامام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن لا یجب علی اللہ سبحانہ بعث الرسول، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ پر یہ واجب نہیں کہ وہ رسول کو بھیجے، بلکہ اس نے محض اپنے فضل و کرم سے ہماری ہدایت کے لیے انبیاء کرام کو، رسولان اعظام کو اس دنیا میں بھیجا۔ یہ چند عقائد آپ کے سامنے بیان ہوئے۔ انشاءاللہ اب عقائد متعلقہ نبوت سے متعلق جو ہے یہ گفتگو ہماری شروع رہے گی۔ اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔